اسلامی تاریخ کا ایک ایسا موڑ جب ایک صدی سے زیادہ حکومت کرنے والے خلافت زوال کا شکار ہو چکی تھی، جہاں ظلم بڑھ رہا تھا، انصاف مٹ رہا تھا اور عوام ایک نئی روشنی کی منتظر تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب خراسان کی سرزمین سے ایک آواز بلند ہوئی، ایک پرچم لہرایا گیا اور تاریخ نے کروٹ لی۔ یہ کہانی ہے عباسی خلافت کے آغاز کی، ایک انقلاب کی، ایک فیصلہ کن جنگ کی، اور ایک ایسے دور کی جسے دنیا نے اسلام کا سنہری دور کہا۔ اسلامی تاریخ میں اموی خلافت تقریباً ایک صدی تک قائم رہی۔ شروع کے اموی خلفاء نے فتوحات اور نظم و ضبط کے ذریعے مسلمانوں پر اپنی گرفت مضبوط رکھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئی۔ شاہانہ عیش و عشرت، ظلم و ناانصافی اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہما و بنو ہاشم کے ساتھ سخت رویے نے عوام کو ان سے بدظن کر دیا۔ عوام کے دلوں میں نفرت بڑھتی گئی اور ایک تبدیلی کی خواہش جنم لینے لگی۔ اسی ماحول میں عباسی خاندان نے موقع دیکھا۔ عباسی خاندان دراصل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خلافت کا اصل حقدار سمجھتے تھے۔ ان کے لیے سب سے موزوں جگہ خراسان تھی، جو ہمیشہ سے طاقتور فوجیوں اور بہادر لوگوں کی سرزمین رہی ہے۔ یہی سے ایک شخص ابھرا جس کا نام تھا ابو مسلم خراسانی۔ وہ غیر معمولی ذہانت اور حکمت عملی کا مالک تھا۔ اس نے لوگوں کو قائل کیا کہ خلافت کا اصل حقدار بنو ہاشم ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ امویوں کے ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کی قیادت میں خراسان کے لوگ ایک ایک کر کے اس تحریک میں شامل ہونے لگے۔ عباسی تحریک کا نشان ایک سیاہ جھنڈا تھا۔ یہ جھنڈا بغاوت اور انصاف کی تلاش کی علامت تھا۔ خراسان سے شروع ہونے والی یہ تحریک آہستہ آہستہ پورے عالم اسلام میں پھیلتی گئی۔ جہاں کہیں بھی امویوں کے خلاف نفرت تھی، وہاں کے لوگ عباسی جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے۔ آخرکار وہ دن آیا جب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ پہنچا۔ سال تھا 750 عیسوی، مقام تھا دریائے زاف کا کنارہ۔ ایک طرف تھا آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد اپنی پوری فوج کے ساتھ موجود تھا، دوسری طرف عباسی فوج ابو مسلم خراسانی کی قیادت میں پوری طاقت سے تیار کھڑی تھی۔ یہ جنگ نہایت سخت اور خونریز تھی۔ تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی چمک، گھوڑوں کی ٹھاپیں، زمین لرز اٹھی۔ شروع میں ایسا لگا کہ اموی لشکر طاقت سے برتر ہے، مگر عباسی فوج کے جوش و جذبے کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکا۔ چند ہی گھنٹوں میں حالات بدل گئے۔ عباسی فوج نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ مروان بن محمد مارا گیا اور یوں اموی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ فتح کے بعد عباسی خاندان نے اپنا پہلا خلیفہ منتخب کیا، جس کا نام تھا ابو العباس۔ اسے الصفا یعنی خون بہانے والا کہا گیا، کیونکہ اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ تر اموی خاندان کے افراد کو ختم کر دیا تاکہ وہ دوبارہ اقتدار حاصل نہ کر سکے۔ یہ واقعہ عباسی خلافت کے دور کا باقاعدہ آغاز تھا۔ عباسی خلافت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے صرف تلواروں کے ذریعے نہیں بلکہ علم و حکمت کے ذریعے بھی دنیا پر اثر ڈالا۔ انہوں نے بغداد کو دارالخلافہ بنایا، جو بہت جلد دنیا کا سب سے بڑا عالمی اور ثقافتی مرکز بن گیا۔ یہاں بڑے بڑے مدارس، کتب خانے اور دارالحکومت قائم ہوئی۔ یونانی، ہندی اور ایرانی علوم کو عربی میں ترجمہ کیا۔ فقہ، حدیث، تفسیر اور دیگر علوم نے ترقی کی۔ یہ وہ دور تھا جسے بعد میں اسلام کا سنہری دور کہا گیا۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ بغداد آ کر علم حاصل کرتے۔ فلسفہ، سائنس، طب اور فلکیات میں ایسے کارنامے سر انجام دیے گئے جن کی روشنی آج بھی دنیا کو منور کر رہی ہے۔ لیکن اس عظیم کامیابی کے پیچھے سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ ظلم زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ اموی خلافت کی سختیوں نے عوام کو بغاوت پر مجبور کیا۔
اور جب عوام کڑے ہو جائے تو تاریخ کا دار بدل جاتا ہے۔ عباسی خلافت کا آغاز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت صرف تلوار سے نہیں بلکہ انصاف، علم اور عوامی حمایت میں ہے۔ جو حکمران ظلم کرتا ہے وہ زیادہ دیر تک حکومت نہیں کر سکتا۔